اور دعا قبول ہونے کے لیے علماء نے کچھ کنڈیشنز بیان کی ہیں، کچھ پری ریکوزٹس ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر وہ پورے ہو رہے ہیں اس کے بعد دعا کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ وہ قبول ہو رہی ہے. یاد رکھیے گا، دعا کی کنڈیشنز پورا کرنے کے بعد شک کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے. ایون کوئی بھی آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں نا، کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے لگے، آپ نے اچھا وضو کیا، آپ ٹائم پر آئے، آپ کے کپڑے صاف پاک ہیں اور آپ نے نماز پوری پڑھ لی ہے، نماز کے بعد اگر آپ اس میں شک کریں گے پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں، یہ شک جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے. یہ شک نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کے بارے میں بدظنی ہے. آپ کا حسن ظن یہ ہونا چاہیے کہ جب میں نے وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کر لی ہیں تو اب اللہ نے میری دعا کو، اللہ نے میری نماز کو قبول کر لیا. اور یہی نماز دعا کے بارے میں بھی ہے کہ جب آپ نے وہ کنڈیشنز جو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ اگر وہ آپ نے پوری کر لی ہیں اور آپ نے ان کے آداب کا بھی لحاظ رکھ لیا تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ حسن ظن کا ہے. اگر آپ پھر بھی شک کریں گے اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی رحمت کے بارے میں بدظنی کر رہے ہیں. یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے ان کے ساتھ بڑی سختی والا معاملہ کیا. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کی ایک مثال ہے. اسی لیے ان نیسیسریلی یہ سوال کرنا کہ جی پتہ نہیں بتائیں میری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں، میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں. اس سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیسے پتہ چلے گا جی ہماری توبہ قبول ہو گئی، کیسے پتہ چلے گا جی دعا قبول ہو گئی. بھائی آپ نے وہ کنڈیشنز پوری کی ہیں کہ نہیں کی؟ اگر آپ نے پوری کی ہے، جی میں نے پوری کی ہے، تو بس اب آپ کو حسن ظن ہونا چاہیے اللہ نے قبول کر لیا. حسن ظن ہونا چاہیے. اب وہ کون کون سی جی کنڈیشنز ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو کنڈیشن ہے وہ ہے اخلاص. دعا مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی. اگر درمیان میں کچھ بابا جی ہیں ان سے بھی مانگ لیں، کچھ تھوڑی 3-4 ان سے بھی دعائیں مانگ لیتے ہیں، کچھ ان سے بھی مانگ لیتے ہیں، پھر اللہ سے بھی کچھ مانگ لیں گے تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہمارے ہاں اللہ معاف کرے لوگ مسلمان ہو کے اسلام کا اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد فلاں سے کہتے ہیں جی ڈائریکٹلی پکارتے ہیں اس کو. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ کئی دفعہ ہم مسلمان کفار مکہ جو قریش تھے ان سے بھی بڑھ کر شرک کرتے ہوتے. پتہ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ جب تھے وہ شرک کیسے کرتے تھے؟ وہ اللہ یعنی وہ صرف جب خوشی کی حالت میں ہوتے یا عام حالات میں ہوتے تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں کو پکارتے تھے، معبودوں کو پکارتے تھے. لیکن جب وہ مشکل میں ہوتے تو صرف اللہ کو پکارتے. قرآن کہتا ہے کہ وہ جب وہ سمندر میں ہوتے ہیں تو کیا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون. جب وہ کشتی میں ہیں سوار تو چاروں طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ طوفان آ گیا اور کشتی جو ہے وہ طوفان کا شکار ہو گئی. تو اس وقت کفار مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، اس وقت کسی کو نہیں پکارتے تھے، سب بت بھول جاتے تھے. لیکن جیسے ہی کیا کرتے تھے؟ تری پر آتے خشکی پر آتے فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون، تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ شرک شروع کر دوبارہ ویسے ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے وہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے تکلیف اور مشکل کے اندر بھی کس کو پکارے ہوتے ہیں؟ کسی اور کو پکارے. ہم اللہ معاف کرے کئی دفعہ ان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. یعنی ہم تو اچھے حالات میں تو پکارتے ہیں دوسروں کو مدد کے لیے، تکلیفوں. بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب قرآن مجید دعا ہم کر رہے ہیں نماز کے اندر، یہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی. جب ہم یا علی مدد اور یہ سارے یا علی مدد اور دوسرے کہہ سکتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ وہ دعا جہاں پہ کوئی اور بندہ آ جائے گا اللہ وہ دعا کبھی قبول نہیں کریں گے. بے شک آپ کو لگ رہا ہے آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں، بھائی وہ شیطانی ریزلٹس ہیں، وہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی معذرت کے ساتھ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان، یاد رکھیے گا ایک یہ بھی سمجھ لیں، کئی دفعہ انسان غیر اللہ سے مانگتا ہے اور انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ مجھے بتائیں اگر غیر اللہ سے مانگنے سے کچھ نہ ملتا ہوتا تو دنیا کے اندر اتنا شرک کیوں ہوتا ہے؟ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں جو اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں. اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اس بندے کو، اچھا تو کسی اور کے پاس گیا ہے، لے تم اس سے اور دور ہو جا. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ وہاں پہ مانگیں تو وہاں سے ملتا نہیں، مل جاتا ہے، لیکن وہاں پہ دینے والا کئی دفعہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے معاملہ اللہ معاف کرے
کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کہتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو تو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے، دوسری کنڈیشن جو علماء نے ذکر کی وہ حدیث سے پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، اگر دعا کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، یا ہوگی کہ نہیں، اس طرح مانگیں گے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے اور یہ حدیث حسن ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں پکارو کہ تمہیں یقین ہو کہ تمہیں جواب ملے گا، یقین کے ساتھ، سرٹنٹی کے ساتھ۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ انسان کبھی اسی سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے پکارے، اللہ کو پکارے تو انسان اپنے دل کو حاضر کر کے اپنے دل سے دعا کرے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان یقین سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اسی حدیث کا دوسرا پارٹ کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا ایسے دل کی طرف جو ایسے دل سے نکلتی ہے جو کہ لاپرواہ اور جو غفلت کا شکار ہے۔ یعنی اگر آپ کا دماغ کہیں اور ہے نا، ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم لوگ اتنے زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں، نماز کے اندر تو اکثر ہماری نمازوں کے اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، ہم دعا مانگنے بیٹھتے ہیں تو دعا بھی کہیں اور پہ ہمارا دماغ کے چل رہا ہوتا ہے، ہم پتہ ہی نہیں ہم دعا مانگ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اچھا وہ ختم بھی ہوگی دعا، کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں جی میں بڑی دعائیں مانگ رہا ہوں، آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہوں، بھائی آدھے گھنٹے سے آپ بیٹھ کے آپ کا دماغ کہیں اور ہے نا، آپ کا دل اس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا۔ تیسری چیز کیا ہے، اکل الحلالی، وہ بندہ جس بندے نے حلال کمایا ہے اور حلال کھایا ہے اس کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں، اور وہ بندہ جو حرام کھاتا ہے یا حرام کنزیوم کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں، صرف پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ ایک بندہ ہے، وہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے اشعث اغبرہ، اس کے بال بھی جو ہے نا مٹی گری ہوئی ہے، حالت بری ہے، اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور اللہ کے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ میں جاتا ہے، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے کعبۃ اللہ کے ساتھ چمٹ کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، مجھے فلاں چیز عطا کر فلاں، یعنی ایک بندہ بڑی بری حالت میں بڑے ڈیسپریٹ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہ اس نے جو کھایا وہ بھی حرام کا، جو پہنا اس نے وہ بھی ہے، غذا اس کی حرام کی، ہر چیز وہ حرام کا کرتا ہے، تو پھر اللہ ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کریں؟ تو یاد رکھیے گا، یہ حرام کھانے والے یا وہ لوگ جو اللہ معاف کرے جن کے گھروں کے اندر حرام ہے، وہ حرام دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، ایک تو اوبیسلی وہ سود کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا ایسی جابس کے اندر انوالوڈ ہیں جو اللہ معاف کرے حرام، اور دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان نے کسی کا حق کھایا ہوا ہو، یعنی مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہو، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کسی نے کسی کی زمین کو جو ہے اس پر قبضہ کر کے اس پہ اپنا گھر بنایا ہو اور اس کے اوپر اللہ معاف کرے یہ کام کر رہا ہو، تو ایسا شخص جتنی مرضی دعائیں کرتا ہے اللہ ایسے بندے کی دعاؤں کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔